اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب العالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال امام جعفر الصادق علیہ السلام کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا وایضا قال رحم اللہ شیعتنا۔ عزیزان محترم سامعین و ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس سسٹم کے ذریعے سے، جس پیج کے ذریعے سے اور جس تنظیم کے ذریعے سے آپ سامعین ناظرین سے مخاطب ہوں، رب کائنات پوری ٹیم کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج میری گفتگو ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق۔ امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنا مجھ جیسا طالب علم کے لیے ایسا ہے جیسے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا، اے شیعیان حیدر قرار، اے محبین اہل بیت، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے ننگو آر نہیں بنو۔ یعنی محبین اہل بیت علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی شخص دیکھے، تم سے ہمہ گفتگو ہو، تم سے کوئی معاملہ کرے اور تمہارے ذریعے سے ہماری شناخت ہو، ہمارا وقار بلند ہو، یعنی تم ہمارے لیے فخر بنو، ہمارے لیے باعث ننگو آر مت بنو۔ امام علیہ السلام کی تمام تاریخ، تمام سیرت طیبہ کا اگر بغور مطالعہ کرے تو امام کو جو وقار، عزت، احترام ہمارے سامنے آتا ہے اور روئے زمین کے اندر آتا ہے، وہ اس لحاظ سے ممتاز اور اعلیٰ ہے کہ امام کے ماننے والے اس روئے زمین میں بہت زیادہ ہے، اور تاریخ تشیع میں امام کو یہ اعجاز اور یہ افتخار بھی حاصل ہے کہ امام علیہ السلام کو فقہ جعفریہ، مسلک جعفریہ، مکتب جعفریہ کا بانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اس لیے کہ کسی بھی امام کو وہ وقار، وہ عزت، وہ تکریم، وہ احترام نہیں ملا فقہ اہل بیت علیہ السلام کے حساب سے کہ اس کی ترویج کرے اور محمد علیہ محمد اور نبی دو جہاں کی تعلیمات کا دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے وہ سبب کسی بھی ائمہ کو اتنا موقع نہیں ملا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ موقع ملا جو تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس تعلیمات اور نبی کے ان فرامین کو پہنچانے کے لیے زبردست موقع ملا۔ وہ یہ ہے کہ دو بادشاہوں یا دو ایسے گروہوں کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے امام علیہ السلام کو موقع ملا۔ وہ کیا ہے؟ بنو عباس اور بنو امیہ، دو ایسے گروہ جن کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے امام علیہ السلام کو ترویج دین کا موقع ملا۔ روایات کے مطابق 4000 شاگرد امام علیہ السلام نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کیا، درسگاہ قائم کیا۔ امام علیہ السلام نے 4000 شاگردوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور امام کو یہ اعجاز بھی حاصل ہے کہ اس 4000 طالب علموں کے ساتھ ایک کتاب ہے، آپ کو اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ یا اس کی تشریحات ملے گا، اصول 400۔ یہ وہ حدیث ہے سلسلے کے اعتبار سے 400 علوم کا امام علیہ السلام نے انکشاف کیا۔ امام کو اتنی عزت، اتنا وقار، اتنا احترام کیسے ملا؟ اس لیے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کا آپس کی لڑائی کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا کہ ترویج دین کرنے کا موقع ملا۔ یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے کے بعد سے لے کے یا پیغمبر اکرم کے زمانے سے پہلے کوئی ایسا درسگاہ مدینے میں قائم نہیں ہوا تھا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے قائم ہوا، جو 4000 طالب علموں کی پرورش ہوتا، 4000 طالب علموں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اسی لیے ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 65 سال عمر ہے۔ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ میری 2 سال عمر ہے، لولا السنتان لحلقت نعمان۔ تو پوچھنے والا پوچھتے ہیں حضرت آپ کی عمر تو 63-60 سے اوپر کی عمر ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں 2 سال مکتب اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ گزارتا تو میرے لیے یہ 65 سالہ زندگی ایسے کارآمد اور سودمند اور فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ امام کی زندگی میں نے جو 2 سال گزارا، ایسا ہے لولا السنتان لحلقت نعمان، یعنی
آج کے زمانے میں مذہب حنفیہ کے بانی اور مجدد یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں امام جعفر صادق کے تعلیمات شامل نہیں تھے، میری زندگی میں امام علیہ السلام کے علوم شامل نہیں تھے، ان کی شاگردی اگر میں اختیار نہیں کرتا تو میں زندگی میں ہلاک ہو چکا ہوتا، میری زندگی کے یہ جتنے لمحات ہیں وہ میرے لیے سودمند فائدہ مند نہیں تھے۔ اور اسی طرح امام انس بن مالک جو مالکی مذہب کے جو ہے نا مجدد اور امام یہ کہتے ہیں، جو ان کا فالوورز اور ان کے ماننے والے مدینے کے اندر بھی زیادہ ہیں اور سوڈان وغیرہ میں بھی ہیں، اور ان کے ماننے والے یمن میں بھی زیادہ ہے، اور ان کا نماز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے۔ مالکی مذہب کا بانی یہ کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت افقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، میں نے اپنے زمانے میں، میرے اپنے دور میں، میرے اپنے اس روئے زمین میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کے عالم اور اس سے بڑھ کے مجتہد اور اس سے بڑھ کے کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہمارے اہل سنت کے دو امام اعتراف کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں امام صادق کے تعلیمات شامل نہیں ہوتے، میں اس کی شاگردی اختیار نہیں کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم روئے زمین میں اس سے بڑا عالم اور اس سے بڑا فقیہ میں نے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ دو امام کا براہ راست امام علیہ السلام کی شاگردی میں ان کا کردار رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یعنی امام شافعی کا شاگرد ہے امام احمد بن حنبل، یہ بھی وہ سلسلے یعنی ڈائریکٹ شاگرد نہیں امام جعفر صادق کے، لیکن ان ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، یہ معترف ہے۔ آج اسی لیے تو مذہب تشیع میں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو وقار، جو عزت، جو احترام امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ امام نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں تعلیم کا وہ روش اختیار کیا جو نبی مرسل کے زمانے میں تھا۔ ہر زمانے سے، ہر علاقے سے، ہر قریے سے آنے والے کو اس زمانے کے احتیاج کے حساب سے علم عطا کر دیا۔ اسی لیے دنیا کے آج جتنے علوم کے ذریعے سے دنیا ترقی پذیر ہو رہی ہے، ان تمام علوم کا انکشاف امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ جابر بن حیان ہے اور دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معتبر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جتنا دور ترقی کرتا ہے ان کا مجدد اور ان کا بانی کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں جو مسائل کو حل کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے جب ان اپنے خاص شاگردوں کو پوری دنیا کے لیے بھیجا، ایک شخص کو جو معین کیا تھا کوفے میں، وہ تھا ابو بصیر۔ کہا کہ ابو بصیر شہر کوفے میں میری نیابت میں آپ فقاہت کا کام کریں، میری نیابت میں آپ مجتہد کا کام کریں، میری نیابت میں آپ یہاں بیٹھ کے فتویٰ دے دیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو فتوے کی ضرورت ہو یا احتیاج ہو دینی مسائل کا، آپ ان کو حل کریں۔ امام جعفر صادق کا یہ شاگرد خاص جب مسجد میں بیٹھ کے درس دیتا ہے تو وہ ایسا درس ہے کہ جو کوفے کے اطراف میں رہنے والے تمام فرق اس درس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو غصے کے عالم میں اور کسی اور کیفیت میں اسے طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد شہر کوفہ میں اور بھی بہت سارے علماء تھے، ان کے پاس جاتا ہے، کہا میں نے غصے کے عالم میں 3 مرتبہ طلاق دیا ہوں، آیا میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، میرے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے۔ جب کہا کہ میں اپنی زندگی میں نے ایسی کیفیت یا ایسی حالت میں نے نہیں دیکھا، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے جدا کروں، کوئی حل ہے اس کے لیے؟ ہر ایک نے کہا کہ جب تک حلالہ نہیں ہوگا، تم نے 3 طلاقیں دیے ہیں، تم اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہو، تمہارا عقد میں وہ نہیں آ سکتی ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نوکر کے پاس، اس خادم کے پاس، اس نائب کے پاس جب آتے ہیں، آنے کے بعد جب سوال کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کا یہ نمائندے خاص ابو بصیر یہ کہتے ہیں، کہا کہ ایک مجلس میں تم 3 تو کیا 30 مرتبہ بھی اگر تم طلاق دے دو وہ طلاق شمار نہیں ہوگا، لہٰذا اگر عدت سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو تم رجوع کر سکتے ہو، اگر عدت نکل گیا ہے تو تم تجدید نکاح کرو، وہ تمہارے عقد میں آئے گی اور یہ تمہارا عقد صحیح ہے، لہٰذا یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اس کو اطمینان تو ملا، لیکن اس کے اطمینان قلبی کے لیے پھر سوال کیا کہ مجھے اس کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام سے چاہیے، آیا مل سکتا ہے؟ اس نے کہا یہی فتویٰ، یہی مسئلہ
یہی جواب تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کوفے سے جانا ہوگا مدینے میں، امام علیہ السلام کی خدمت میں جائے گا، آپ کو جواب یہی ملے گا۔ وہ گھوڑے کو لے کے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے مدینہ چلے جاتا ہے اس کے اطمینان کے لیے۔ آج کے زمانے میں ایک فون کرتے ہیں یا ایک مسئلہ کسی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب اہل بیت کے چاہنے والے ایک مسئلے کے تلاش کے لیے، اس کے جواب کے لیے گھوڑے میں سفر کر کے کوفے سے مدینے کی طرف وہ شخص چلے جاتا ہے۔ مدینے جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کوفے کا ایک شخص ملتا ہے، کہا کہاں جانا چاہتا ہو؟ کہا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل ہیں ان سے پوچھوں۔ کہا آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ منصور دیوانقی ملعون نے امام علیہ السلام کے ہمسائے میں لوگوں کو رکھا ہے، وہ لوگ تمہارے جاسوسی کریں گے، اگر تمہاری تشخیص ہو گئی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہو، کہا کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں امام تک کیسے پہنچوں؟ کہا بقال سے، سبزی فروش سے سبزی خریدو، اور سبزی کا وہ ٹکڑا یا وہ چیز تم اپنے سر پہ رکھو، سب ہر کسی کو سبزی بیچتے چلے جاؤ، ایک سبزی کا روپ بنا کے تم جب امام کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے تو امام آپ کو جواب عنایت فرمائے گا۔ وہ سبزی کسی سے خریدتا ہے، سبزی بیچتے ہوئے چلے جاتا ہے، جاسوس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آیا یہ کوئی سبزی فروش بقال واقعاً بقال ہے یا کوئی اور شخص ہے؟ جب لوگ سبزی خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے نظر آتا ہے ان جاسوسوں کو، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے ریگی کرنا، اس کے پیچھے جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بنو ہاشم کے محلہ مدینہ منورہ میں جب امام کے دروازے پہ پہنچا تو جیسے ہی آواز دیا میں سبزی فروش ہوں، تو امام کا خادم آیا، کہا کہ امام آپ کو بلا رہے ہیں۔ دل کو ایک قرار سے ملا، کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بتایا نہیں ہوں اور امام مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے امام کے پاس گئے، کہا جو جواب ابو بصیر نے تمہیں مدینے میں، تمہیں شہر کوفے میں دیا ہے، وہی جواب ہے ہماری طرف سے، لہٰذا جو جواب ابو بصیر نے دیا اس پر عمل کرو۔ اگر عدت ختم ہو گیا ہے تو نکاح کی تجدید کرو، اگر عدت کے دوران ہے تو تم اس کی طرف رجوع کرو۔ جب مسئلہ اسے ملا، جواب ملا، تو امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھا، اٹھتے ہی امام علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ شہر مدینہ کوفے میں رہنے والے لوگوں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا۔ اگر شرعی مسائل کی طرف اگر آپ کو رجحان ہو، اگر آپ کی احتیاج ہو، ابو بصیر اور ابو مسلم ہے جو اس جگہ میں موجود ہے، وہاں کوفے میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام اپنے زمانے کا امام ہے، اور اپنے زمانے میں امام علیہ السلام اپنے مختلف شہروں میں اپنے شاگردوں کو، اپنے نائبین کو مقرر کر لیا تھا تاکہ شرعی مسائل اور ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک مختصر واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں مصائب کی طرف آؤں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف حضرت ابو بصیر کو حاصل کیا تھا کہ فقاہت کا دین جو ہے نا امام نے عطا فرمایا۔ یہی تھے ابو بصیر۔ اب ایک مرتبہ اپنے کسی ہمسائے سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ابو بصیر جاتے ہیں، اس شخص نے اسے بلایا اور ہمسائے نے کہا کہ ابو بصیر میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے امام جعفر صادق سے کوئی دعا کروا دیں، میری شفاعت کے لیے آپ ان سے التجا کریں، اس لیے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، زندگی میں بہت سارے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری شفاعت کرے۔ تو وہ جب چلے جاتے ہیں مدینہ، ابو بصیر کہا کہ وہ میرے ہمسائے کے لیے آپ دعا کریں۔ تو ابو بصیر کے جب سوال کرنا تھا، امام علیہ السلام نے کہا وہ 4 کام انجام دیتے ہیں، ان 4 کاموں سے وہ اجتناب کرے، ہماری شفاعت اس کے لیے ہے۔ کہا شطرنج کھیلتا ہے اس سے باز آ جائے، اور شراب پیتا ہے اس سے باز آ جائے، داڑھی منڈواتا ہے اس سے باز آ جائے، اور یہ گانے گاتا ہے اس سے باز آ جائے، ہماری شفاعت اس کے لیے ہے۔ آپ اسے یا کہ یہ کہنا اور مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچائے، ہماری شفاعت اس کے لیے ہے۔ جب مدینے سے واپس آتے ہیں ابو بصیر، کہا کہ تمہارے 4 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان میں سے روایت میں ہے شطرنج کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ شطرنج کھیلنے والوں کی طرف دیکھنا ایسا ہے جیسے ماں کے اس جگہ کی طرف دیکھنا جس کو دیکھنا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ جب یہ مسائل بیان کے کہا تم شطرنج نہیں کھیلو، شراب نہیں پیو، داڑھی نہیں منڈواؤ، گانا نہیں گاؤ، امام نے کہا شفاعت آپ کے لیے ہے۔ تو اس نے استغفار کیا اور اپنی زندگی میں تمام وہ کاموں سے اپنے آپ کو روکا۔ ابو بصیر بھی خوش ہو گئے اور وہاں محلے والوں کے لیے بھی چین و سکون ملا۔ وہ دنیا سے جو شخص جب چلے گیا تو کہتے ہیں شہر کوفے کے اندر سب سے بڑا جنازہ اس شخص کا تھا، یعنی اتنا طائف ہو کے دنیا سے چلے گیا۔ یہی ہے
سیرت اہل بیت کا کردار یہی ہے، وقار اہل بیت. جب دشمن نے یہ چاہا کہ ابو بصیر جیسے شخص کو اور دنیا کی طرف جستجو کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں ہمیشہ، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستے کو تنگ کرنے کے لیے منصور دوانقی نے کبھی امام کو تلوار سے قتل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، کبھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے کو روکنے کے لیے بھیجا، کبھی امام کے شاگردوں کو تنگ کیا. یہ وہ لمحہ تھا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کے لیے ہمیشہ بڑھتا رہا. دنیا میں سب سے بڑا جنازہ مدینے میں جب جو اٹھا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھا ہے. یہی جنازہ تھا جو مدینے میں اٹھا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو منصور دوانقی نے تکلیف پہنچایا. ایک مرتبہ رات کی تاریخی میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو آگ لگا دیا. جب منصور دوانقی کے ان دشمنوں نے، ان ملعونوں نے جب گھر کو آگ لگایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، روایت کے جملے ہیں، ام حمیدہ یہ کہتی ہے کہ جب گھر کو آگ لگا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، اور آنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھ رہا تھا تو امام کے آنکھوں سے اشک جاری تھے. کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب سب محفوظ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اس راوی سے کہا کہ راوی، اس لیے میں نہیں روتا ہوں کہ میرا گھر جل گیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے جد، میرے دادا حسین جب خیمے میں میرے تمام مقدس مستورات کو چھوڑ کے چلے گئے تو میری پھوپھی زینب یہ کہتی ہوئی، میری دادی زینب یہ کہتی ہوئی صدا دے رہی تھی کہ اے امام سجاد، ہم کیا ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا یہاں سے نکل جائیں. اس وقت جب آئے تو تمام بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف جاتے ہوئے اپنی جان بچا رہی ہے. لیکن جب وقت آخر آیا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب خیمے سے باہر نکلے، خیمہ جلا لیکن خیمے سے باہر نکلا تو اپنے باپ کا اس سر بریدہ لاشے کو دیکھا جہاں سر اقدس کو کاٹ کے نیزے پہ اٹھایا. کہا میں اس منظر کو دیکھ کے رو رہا ہوں. جب چھوٹے بچے کو گود میں لیا تو اس بچے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا ایک معصوم بچہ یاد آ رہا ہے، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ایک بوند پانی بھی نہیں ملا. آج مجھے اگر میرا گھر جل گیا ہے تو مجھے حفاظت تو ہے کہ میرے بچے محفوظ ہیں، میرے گھر والے محفوظ ہیں، مجھے اس شہر مدینے میں احترام اور عزت اور وقار ہے. لیکن ام حمیدہ کہتی ہے کہ جب مولا کو منصور دوانقی کے کسی دسترخوان سے جب کھانا کھلایا گیا، میرے مولا نے جب کھانا کھانے کے بعد جب گھر میں آئے تو کیفیت بیان کیا، کہا کہ میرے لیے زندگی کے وہ لمحات ختم ہو گئے. عزیز و اقارب کو بلایا، وصیت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے. امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام گھر والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آنے والے شیعوں کے لیے بھی، ہمارے محبین کے لیے کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت انہیں نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا جانے، جو نماز کو خفیف جانے. میرے مولا دنیا سے جاتے جاتے کہا کہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کو ہلکا مت سمجھے. جب یہ روایت بیان کیا تو عزیزان میرے دماغ میں میرے لیے وہ لمحہ یاد آتا ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا حسین یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب مدینہ شام کے زندان سے پلٹ کے جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، جب کبھی کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کرنا تو اس پیاسے کو یاد کرنا، جب کسی بے غور و کفن کو دیکھنا یا اس کا تذکرہ سننا تو ہمیں اور ہمارے آل کو یاد کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون.